یہ مزاج و مذاق کیا ہے؟ تو میں نے جیسے عرض کیا کہ اس کی کوئی حد تام جامع معنی تعریف نہیں کی جا سکتی. یہ ایک خوشبو ہے، ایک ذائقہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی صرف ماہر اساتذہ کی صحبت کے نتیجے میں عطا فرماتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں جیسے آدمی گلاب کی خوشبو اور چنبیلی کی خوشبو، ان دونوں کے درمیان فرق ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ گلاب کی خوشبو کی جامع اور معنی تعریف کرو جو اس کو چنبیلی سے ممتاز کر دے تو کسی کے بس میں نہیں ہے. کوئی بڑے سے بڑا منطقی گلاب کی خوشبو کی تعریف نہیں کر سکتا. آم بھی میٹھا ہوتا ہے اور خربوزہ بھی میٹھا ہوتا ہے، لیکن آم کی مٹھاس اور خربوزے کی مٹھاس میں کیا فرق ہے؟ اس کی اگر کوئی جامع معنی تعریف کرنا چاہے کہ خربوزے کی مٹھاس کی تعریف یہ ہے اور آم کی مٹھاس کی تعریف یہ ہے تو وہ کر نہیں سکتا. اس کا واحد حل کیا ہے کہ اگر گلاب کو سمجھنا ہے تو اس کو سونگھنا ہوگا، چنبیلی کی تعریف معلوم کرنی ہے تو اس کو سونگھنا ہوگا، آم کی مٹھاس سمجھنی ہے تو آم کو چوسنا ہوگا. یہ محض کتاب اور محض الفاظ کے ذریعے اس کا علم حاصل نہیں ہو سکتا. یہی بات فتویٰ کے اندر ہے کہ فتویٰ کا ایک مزاج ہوتا ہے، اس کا ایک مذاق ہوتا ہے. اس مزاج و مذاق کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ جب ملکہ عطا فرماتے ہیں وہ صرف صحبت سے حاصل ہوتا ہے. جس کی صحبت میں رہ کر بندے نے افتاء کی تربیت حاصل کی ہو، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مزاج و مذاق عطا فرماتے ہیں. تو اس لیے ایک تو اس بات پر متنبہ میں اپنے آپ کو پہلے اور اپنے واسطے سے دوسرے حضرات کو کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سچی بات ہے کہ مفتی جو ہے وہ بہت بڑا منصب ہے. اتنا بڑا منصب ہے کہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو توقیع عن رب العالمین سے تعبیر فرمایا. توقیع عن رب العالمین، کہ جب کوئی مفتی فتویٰ دیتا ہے تو وہ در حقیقت رب العالمین کی طرف سے دستخط کر رہا ہوتا ہے. جو جب انسان سے پوچھا جائے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے تو وَلَا تَقُولُوا لِمَا أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ انسان کا کام نہیں ہے جو یہ کہے کہ یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے. یہ کام تو کس کا ہے؟ اللہ جل جلالہ کا. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شریعت میں یہ حلال ہے تو ہم رسول اللہ جل جلالہ کی طرف سے نائب بن کر، اس کے وکیل بن کر ہم دستخط کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ توقیع عن رب العالمین ہے. یہ تو در حقیقت اتنا نازک کام ہے، اتنا نازک کام ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسا شخص، جو میں نے چاروں فقہ کا مطالعہ کرنے کی کوشش کی ہے، خاص طور سے جب میں فقہ البیوع لکھ رہا تھا اور تکمل فتح الملہم لکھنے کے دوران بھی چاروں فقہوں کا جائزہ لینے کی کوشش کی. جس قدر تدقیق امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب میں نظر آئی کسی مذہب میں نہیں ہے. جتنی تفریعات ان کے مذہب میں نظر آئیں اور کسی مذہب میں نہیں ہے. لیکن وہ فرماتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہ جب تک مجھے 70 اپنے وقت کے علماء نے اجازت نہیں دے دی اس وقت تک میں نے فتویٰ دینا شروع نہیں کیا. 70 علماء وقت نے جب یہ کہہ دیا کہ ہاں تم فتویٰ آپ دے سکتے ہو تو میں فتویٰ دینے کے لیے بیٹھا. اور اس کے باوجود ان کو کبھی، میں نے کتاب میں نقل کیا ہے کہ ان کو کبھی لا ادری کہنے سے کبھی کوئی شرم نہیں محسوس ہوئی. اتنا بڑا امام. ان کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا تو لوگ آ رہے تھے، سوالات کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے، تو ہر ایک سوال کے جواب میں کہہ رہے تھے لا ادری لا ادری. تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے غور کیا تو انہوں نے عدد لکھا ہے اس میں کہ کتنے سوالوں میں سے اکثر سوال کے جواب میں انہوں نے لا ادری فرمایا.
کہ مجھے نہیں معلوم. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان سے وہ کام لیا کہ جس کا کوئی شمار کرنا ممکن نہیں ہے. اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ نے ان کا علم پھیلایا. اور ساتھ میں کوئی شخص ایک مرتبہ کسی شخص نے کہا کہ حضرت یہ تو ایک خفیف سا مسئلہ ہے، معمولی سا مسئلہ ہے. تو فرمایا کہ لیس فی الفقہ شیء خفیف، فقہ میں کوئی چیز خفیف نہیں ہوتی. اس واسطے یہ کہہ کر میں میں جواب نہیں دے سکتا چاہے جب تک کہ مجھے پورا علم یقینی درجے میں حاصل نہ ہو جائے. اتنے بحر زخار ہونے کے باوجود ان کی احتیاط کا یہ عالم تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے ہمیں اس خطرے سے کہ جب کوئی شخص مستفتی بنتا ہے، سوال کرتا ہے، تو بزرگوں نے فرمایا کہ وہ مفتی کو جواب دینے والے کو اپنے اور جہنم کے درمیان ایک واسطہ بناتا ہے. اپنے اور جہنم کے درمیان ایک واسطہ بناتا ہے کہ میں جہنم میں نہ جاؤں، جو کچھ ذمہ داری ہے وہ اس شخص کے گردن پر ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ آپ کو ہم ہر وقت دیکھتے ہیں کہ فکر مند رہتے ہیں، مغموم رہتے ہیں، تو اور ایسا جیسے کوئی آدمی حشاش بشاش ہوا کرتا ہے، اس طرح کی کیفیت نہیں ہوتی. تو یہ میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا یہ بات کہ امام محمد نے جواب دیا کہ ما بال رجل جعل الناس عنقه قنطرة الى الجنۃ والنار، کہ اس شخص کا کیا حال پوچھتے ہو جس کی گردن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم اور جنت کے درمیان لوگوں نے اس کو پل بنایا ہوا ہے. اس پل سے گزر کے وہ جنت میں جاتے ہیں، اور ساری ذمہ داری اس گردن کے اوپر ہے جو قنطرہ بنی ہوئی ہے، پل بنی ہوئی. تو ایک طرف تو یہ عالم ہے ان حضرات کا، امام مالک کا، امام ابو حنیفہ کا، امام شافعی کا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم دونوں پر پیش کرتا ہوں کہ جواب مجھے جنت میں لے جائے گا یا جہنم میں لے جائے گا. ایک طرف تو یہ حال ہے، اور دوسری طرف فتویٰ کو ایک آج کل ایسا بنا لیا گیا ہے کہ ہر ایک آدمی مفتی بننے کے لیے تیار ہے. میری رائے یہ ہے، آئی تھنک دیٹ دس از حلال اور حرام. ہر ایک آدمی اپنی رائے پیش کرنے کو تیار ہے اور مفتی بننے کو تیار ہے. حضرت شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ آپ حضرات سب جانتے ہیں، ایک مرتبہ پاکستان تشریف لائے. ایک مرتبہ نہیں، 12 آئے ہیں. جب پہلی بار تشریف لائے تھے تو سارے ہمارے بزرگوں سے، والد صاحب سے بڑا گہرا تعلق تھا، بن نوری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور بڑا متاثر ہو کر گئے علماء پاکستان سے. جب ایئرپورٹ کے اوپر پہنچے تو کسی نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ نے پاکستان کے لوگوں کو کیسا پایا؟ تو انہوں نے فرمایا بھئی میرا بڑا دل خوش ہوا پاکستان کے تمام لوگوں کو دیکھ کر، خاص طور سے علماء کو دیکھ کر. لیکن ایک میں نے خاص بات دیکھی ہے پاکستان میں. وہ خاص بات یہ ہے کہ یہاں کا ہر شخص طبیب ہے اور ہر شخص مفتی ہے. ہر شخص طبیب ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے سامنے بیان کرے کہ بھئی مجھے فلاں بیماری ہوئی ہے تو وہ فوراً ایک دوا بتانے کو تیار ہے کہ جی بھئی فلاں دوا استعمال کرو، اس سے تمہیں فائدہ ہوگا. تو ایک تو ہر شخص طبیب ہے، دوسرا ہر شخص مفتی ہے. اس سے کوئی مسئلے کی بات کرو تو وہ اپنی رائے ظاہر کر دے گا. العیاذ باللہ العلی العظیم. تو یہ فتویٰ کا مقام کوئی ایسا نہیں ہے. مجھے کچھ اچھا یاد پڑتا ہے کہ پہلے زمانے میں حضرت والد صاحب تو فتویٰ تو لکھا ہی کرتے تھے، لیکن ٹیلی فون پر لوگ بہت مسائل پوچھا کرتے تھے. تو جب کوئی مسئلہ پوچھتا تھا تو میں حضرت سے اس کا سوال پوچھ کر پھر حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ سے ذکر کرتا تھا کہ یہ سوال پوچھ رہا ہے وہ شخص. آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے دو سوال، ٹیلی فون مجھے دو، تم نہیں بیان کرو، اس لیے کہ پتہ نہیں اس نے کیا کہا ہوگا اور تم نے
کیا سمجھا اور کیا سوال کر لیا. پھر میں جو جواب دوں گا تو وہ پتہ نہیں تم کتنا سمجھو گے اور کتنا اس کو سمجھاؤ گے اور کتنا. براہ راست بات کرتے تھے مفصفتی سے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ فرمانے لگے اچھا چلو اب تم سوال ان سے سن کر مجھ سے ذکر کر دیا کرو. تو وہ پھر میں نے سوال ان سے سنا, حضرت والد صاحب علیہ کو ذکر کیا, انہوں نے جواب دیا, میں نے نقل کر دیا. کسی ایک موقع کے اوپر ایسا ہوا کہ بہت معمولی سی بات کسی نے پوچھی جو بالکل سامنے کا مسئلہ تھا, تو میں نے بتا دیا اور حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر کیا کہ فلاں صاحب کا یہ فون آیا تھا اور انہوں نے یہ مسئلہ پوچھا تھا, میں نے یہ جواب دے دیا کیونکہ آپ سے بار بار سنا ہوا تھا, میں نے یہ جواب دے دیا. کہا کیوں جواب دیا تم؟ جب تم مفتی نہیں ہو تو جواب کیوں دیا؟ اگرچہ صحیح جواب دیا ہو تب بھی تنبیہ فرمائی, خطا اگر راست آید ہم خطاس, اگر غلطی صحیح ہو جائے تو بھی وہ غلطی ہے, تمہیں ابھی حق نہیں ہے کہ تم جواب دو فتوے کا, سوال کا. اس طرح کر کے پھر ایک وقت آیا کہ فرمانے لگے جو معمولی بالکل سامنے کے مشہور معروف مسائل ہیں وہ جواب دے سکتے ہو. اس طریقے سے تربیت فرمائی اور پھر تحریر اور تقریر کے ذریعے مدتوں جب تک حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ حیات رہے میں نے کوئی تحریر حضرت کو سنائے بغیر یا پڑھائے یا ان کو دکھائے بغیر نہ کوئی فتویٰ جاری کیا, نہ کوئی کتاب یا کوئی مضمون شائع کیا. ایک ایک لفظ حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ دیکھا کرتے تھے. تو اس وقت پہلی بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ فتویٰ معمولی چیز نہیں ہے, یہ ہر ایک بس کا کام نہیں ہے. اس کے لیے ممارست ضروری ہے اور ملکہ فقہیہ ضروری ہے. اب چونکہ نماز کا وقت ہو گیا ہے, تاخیر کرنا مناسب نہیں ہے, تو نماز پڑھ لیتے ہیں اور پھر تھوڑی سی مزید تکمیل انشاءاللہ اس کے بعد کریں.